چودھری اسلم کو قریب اور دور سے جاننے والوں کی رائے ہمیشہ حیرت انگیز طور پر تقسیم رہی۔ جن لوگوں نے ٹی وی چینلز پر دنیا کے سب سے خطرناک سمجھے جانے والے دہشت گردوں کو دبنگ الفاظ میں للکارتے اور چھوڑوں گا نہیں کہتے دیکھا، ان کے لیے اس دعوے پر یقین کرنا بہت مشکل ہے کہ ابتدا میں یہی چودھری اسلم کافی کام گو اور شرمیلے تھے۔ چودھری اسلم کے قریب ترین ساتھیوں میں شمار ہونے والے کراچی پولیس کے سابق ایس پی لیاری فیاض خان نے کرائم انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ CID سمیت کراچی پولیس کے کئی شعبہ جات میں چودھری اسلم کے ساتھ برسوں کام کیا اور اچھے برے وقتوں میں چودھری اسلم کے ساتھ رہے۔ فیاض خان کے مطابق چودھری اسلم کی شمولیت تو سندھ ریزرو پولیس کے مشہور زمانہ ایگل اسکواڈ میں بطور اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہوئی، مگر وہ جلد ہی کراچی کی ریگولر پولیس فورس کا حصہ بن گئے۔ چودھری اسلم ترقی کرتے کرتے پہلے انسپیکٹر بنے اور تھانہ گلبہار کے SHO مقرر کیے گئے اور 25 فروری 1999 کو DSP ناظم آباد مقرر ہوئے۔ پھر 2000 کی دہائی میں وہ مختلف اوقات میں اسپیشل برانچ لاڑکانہ SRP سکھر اینٹی کار لفٹنگ سیل کراچی میں تعینات رہے۔ سن 2010 کی دہائی سے اپنے آخری دن تک چودھری اسلم بطور SP CID اور انچارج اینٹی ایکسٹریزم کرائم خدمات انجام دیں۔ پولیس کی قریباً 30 برس پر مشتمل ملازمت کے دوران وہ ہمیشہ تنازعات اور زبردست اتار چڑھاؤ کا شکار بھی رہے۔ چودھری اسلم کو شہرت یا توجہ تب ملنی شروع ہوئی جب وہ سن 1992 میں بدترین تشدد کا شکار کراچی میں تھانہ گلبہار تھانے کے SHO مقرر ہوئے۔ یہ وہ دور تھا جب شہر میں خوف و دہشت کا راج تھا۔ کراچی میں عجیب ماحول تھا۔ تب کراچی کے کئی علاقوں میں قوت خانے قائم ہو چکے تھے، مخالفین کا کھلے بندوباہ اور قتل ہوتا تھا۔ ان کی لاشوں کو باقی تمام مخالفین کے لیے عبرت بنا کر بوری میں بند کر کے پھینک دیا جاتا تھا۔ زندہ انسانوں کے گھٹنوں میں ڈرل مشین سے سوراخ کیے جاتے تھے، کھمبوں سے لٹکا کر ان کو زندہ اور مردہ ٹکڑے کر دیا جاتا تھا۔ آری ہتھوڑے اور چھینی سے کاٹنا، ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھوک دینا، گلے کاٹ دینا، زبان کی بنیاد پر شناخت کر کے لوگوں کو بسوں سے اتار کر مار دینا، سب کچھ روز ہوتا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب شہر میں اسلحے کی بھرمار اور مسلح گروہوں کی حکمرانی قائم ہو چکی تھی۔ کم و بیش ہر سیاسی اور لسانی، مذہبی اور دینی فرقہ وارانہ گروہ، تنظیم اور جماعت نے صرف بندوق کے لہجے میں بات کرنی شروع کر دی تھی اور اپنے اپنے مسلح جتھے قائم کر لیے تھے۔ حال یہ تھا کہ خود پولیس کے سربراہ اور 25,000 کی فورس کے کمانڈر DIG شعیب صڈل کی حفاظت کے لیے پولیس کی بجائے نیم فوجی ادارے فرنٹیئر کور کی نفری بھیجی گئی۔ ہر تنظیم کے کارکن اور سیاسی جماعت اور گروہ کے ارکان موت کے سیانے کھیل کا شکار ہوئے۔ شہر بھر میں موت کا رقص جاری تھا۔ بالآخر وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں ریاست نے کراچی کی بگڑتی ہوئی اس صورتحال پر قابو پانے کا فیصلہ کیا اور جون 1992 میں سندھ میں پہلے ہی سے جاری آپریشن کلین اپ کا دوسرا مرحلہ کراچی آپریشن کے عنوان سے شروع کیا۔ اس آپریشن میں اگرچہ پولیس افسران نے آپریشن کے اہداف حاصل کرنے میں بڑی کامیابی حاصل کی، مگر خوف اور طاقت کا جواب خوف اور طاقت سے دینے کے اس فیصلے سے پولیس اور سیاسی طور پر متحرک جرائم پیشہ اور دہشت گرد عناصر کے درمیان ایک ایسی جنگ کا آغاز ہوا جو اگلے کئی برس تک جاری رہی۔ اس دوران انتہائی مشکوک اور متنازع پولیس مقابلے شروع ہوئے اور ان مقابلوں میں شریک پولیس افسران اور اہلکاروں کی لگاتار ہلاکتوں کے ایسے سلسلے کا بھی آغاز ہوا جس نے کراچی کو دنیا کے چند خطرناک ترین شہروں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ حکام نے آپریشن کے دوران کراچی کے ضلع وسطی کو شہر کا سب سے زیادہ حساس علاقہ قرار دیا اور اسی ضلع میں چند سب سے اہم تھانوں میں سے ایک تھانہ گلبہار سمجھا جاتا تھا، اور اسی گلبہار تھانے میں چودھری اسلم کی بطور SHO تعیناتی نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ تقریباً 4 برس جاری رہنے والے کراچی آپریشن کے دوران سینکڑوں پولیس مقابلوں میں 100 سے زائد مطلوب ملزمان کو ہلاک یا گرفتار کر کے جیل یا قبرستان تک پہنچانے والے SHO تھانہ گلبہار چودھری اسلم جلد ہی انکاؤنٹر اسپیشلسٹ سمجھے جانے لگے اور پھر جلد ہی انہیں ذرائع ابلاغ میں
ان کارروائیوں سے متعلق خبروں کی بنا پر زبردست شہرت ملنا شروع ہوئی اور کراچی شہر کے چند نامور پولیس افسران میں ان کا شمار بھی ہونے لگا۔ آئے دن پولیس مقابلے یا متنازع اور ماورائے عدالت ہلاکت سے ان کا نام جڑنے لگا اور وہ پولیس کے ایسے افسر بن کر ابھرے جن کا نام ہی دہشت کی علامت بن گیا۔ جب جنرل پرویز مشرف نے اقتدار پر قبضہ کر کے فوجی حکومت قائم کی تو آنے والے کئی برسوں میں کراچی آپریشن کے ان نمایاں کرداروں یعنی پولیس افسران کے پر اسرار قتل کی کئی وارداتیں بھی یکے بعد دیگرے ہوتی رہیں اور بیشتر کو گھات لگا کر یا باقاعدہ منصوبہ بندی سے کیے گئے منظم حملوں میں قتل کر دیا گیا۔ ریاستی پولیس تبدیل ہوئی اور توجہ MQM سے ہٹ گئی تو چودھری اسلم کی بندوق اور ہتھ کڑیوں کا رخ لیاری کے بدنام زمانہ گینگسٹر رحمان ڈکیت یا پھر شعیب خان جیسے جرم کے بے تاج بادشاہوں کی طرف مڑ گیا۔ کتنی حیرت کی بات ہے، رحمان ڈکیت اور شعیب خان دونوں MQM کے بدترین مخالف سمجھے جاتے تھے۔ کراچی پولیس کے اس وقت کے سربراہ طارق جمیل کے مطابق خود شعیب خان قتل، اقدام قتل، اسلحہ اور اغوا جیسے جرائم کے 17 مقدمات میں مطلوب تھے، جبکہ شعیب خان پر الزام بھی تھا کہ انہوں نے 27 دسمبر 1996 کو MQM کے 2 کارکنوں ادریس پریڈی اور محمد اکبر کو قتل کر دیا تھا۔ شعیب خان کو چودھری اسلم نے لاہور سے گرفتار کیا اور سرکاری ریکارڈ کے مطابق 29 دسمبر 2000 کو کراچی منتقل کیا گیا۔ چودھری اسلم کے ہاتھوں گرفتار اور سینٹرل جیل میں قید شعیب خان 27 جنوری 2005 کو کراچی کی سینٹرل جیل میں متنازعہ دل کا دورہ پڑنے سے ہلاک ہو گیا۔ بعد ازاں اہل خانہ نے ذرائع ابلاغ کے سامنے خدشہ ظاہر کیا کہ شعیب خان کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا اور اگر قواعد کے مطابق پوسٹ مارٹم کیا جاتا تو شعیب خان کی موت کی وجہ معلوم کی جا سکتی تھی۔ اب جنرل مشرف کے دور میں ہی چودھری اسلم کی توجہ اور بندوقوں کا رخ اندرون سندھ ہوا۔ اس بار کام کے دھنی اور قسمت کے دھنی چودھری اسلم کو کام اور قسمت نے ہی دھوکہ دیا۔ 11 جولائی 2006 جب چودھری اسلم کراچی پولیس کے لیاری ٹاسک فورس کے سربراہ تھے تو پولیس نے دعویٰ کیا کہ LTF نے تھانہ گڈاب کی حدود میں ایک مقابلے میں مشکوک بروہی نامی ملزم کو ہلاک کر دیا ہے۔ وجہ قتل، اقدام قتل، اغوا اور دیگر سنگین جرائم میں ملوث تھا۔ اس وقت کے DIG کراچی نیاز صدیقی نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ جب چودھری اسلم اور اس کی ٹیم نے اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی تو مشکوک بروہی مزاحمت کرتے ہوئے مارا گیا، مگر جلد ہی مرنے والوں کے اہل خانہ اس دعوے کے ساتھ سامنے آئے کہ ہلاک ہونے والا نہ مشکوک بروہی تھا اور نہ ہی ملزم یا جرائم پیشہ بلکہ دراصل رسول بخش تھا، جس کا تعلق سندھ کے نواب شاہ کے قریب واقع شہر سکرینڈ سے تھا اور مرنے والا پیشے سے ہاری کسان تھا، جسے سکرینڈ سے گرفتار کر کے کراچی لایا گیا اور کئی روز کی حراست کے بعد مشکوک اور متنازعہ اور جیلی پولیس مقابلے میں ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا تاکہ اس کے سر کی قیمت کے طور پر خطیر رقم اور ترقیاں حاصل کر سکیں۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق اس متنازعہ مقابلے میں چودھری اسلم اس وقت کے لیاری کے ٹاؤن پولیس آفیسر اور آج کے DIG CTD عمر شاہد حامد، آج کے SP ملیر عرفان بہادر اور چودھری اسلم کے کئی اور بھی قریبی ساتھی شریک تھے۔ اس دعوے اور ذرائع ابلاغ میں اس کی کوریج اور بڑھتے ہوئے عوامی اور سیاسی دباؤ کے نتیجے میں اس وقت سندھ پولیس کے سربراہ انسپکٹر جنرل جہانگیر مرزا نے تحقیقاتی کمیٹی قائم کی، جس نے جانچ پڑتال کے بعد لواحقین اور ذرائع ابلاغ کا دعویٰ درست تسلیم کیا اور 22 جولائی 2006 کو ذرائع ابلاغ نے خبر دی کہ پولیس نے اپنی رپورٹ میں یہ حقیقت سرکاری طور پر تسلیم کر لی ہے کہ مرنے والا مشکوک بروہی نہیں تھا۔ پولیس کے اعتراف کے بعد چودھری اسلم، عمر شاہد اور عرفان بہادر سمیت چودھری اسلم کے کئی ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج ہوا، کئی معطل اور گرفتار ہوئے اور چودھری اسلم جیل بھیج دیے گئے، مگر بالآخر ان تمام افسران کو جلد ہی سپریم کورٹ نے عدالتی کارروائی کے بعد بے گناہ قرار دے کر باعزت بری کر دیا اور چودھری اسلم سمیت کئی افسران اپنی ملازمتوں اور پولیس عہدوں پر بحال بھی کر دیے گئے۔ اب 2008 کے انتخابات کے نتیجے میں پاکستان اور سندھ میں پیپل پارٹی اور MQM کی مخلوط حکومت قائم ہوئی تو چودھری اسلم کا رخ اس لیاری کی جانب ہو گیا جس کو حکمران پیپل پارٹی کا سیاسی گڑھ سمجھا جاتا تھا۔
لیاری میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال اور گینگ وار کے پیش نظر پولیس اور سندھ میں تعینات نیم فوجی دستوں رینجرز کی مشترکہ کارروائی شروع ہوئی اور مرکزی کردار کے طور پر ایک بار پھر چودھری اسلم سامنے اور نمایاں نظر آ گئے۔ گینگ وار کے کئی نمایاں کردار آئے دن متنازع اور مشکوک پولیس مقابلوں میں مارے جانے لگے، جن میں سب سے بڑا نام رحمان ڈکیت کا تھا۔ لیاری کے بے تاج بادشاہ سمجھے جانے والے بدنام زمانہ گینگسٹر قتل، اقدامی قتل اور اغوا برائے تاوان اور منشیات فروشی جیسے سنگین جرائم کی درجنوں وارداتوں میں ملوث بانی سربراہ بھی سمجھے جاتے تھے۔ اگست 2009 کو چودھری اسلم کے ہاتھوں مارے گئے، لیکن اہلیان لیاری ذرائع ابلاغ اور صحافی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہلاکت کے وقت رحمان ڈکیت بلوچستان سے گرفتار کر کے لائے گئے تھے، جبکہ پولیس نے ان سے مقابلے اور ان کی ہلاکت کہیں اور دکھائی۔ رحمان ڈکیت کے مرنے کے بعد ایک اور کارروائی میں چودھری اسلم، رحمان ڈکیت کے جانشین اور پیپل امن کمیٹی کے سربراہ عزیز بلوچ کو گرفتار کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد چودھری اسلم کو CID میں تعینات کر دیا گیا، جو شدت پسندوں، مذہبی اور فرقہ وارانہ دہشت گردوں اور طالبان انتہا پسندوں کے خلاف نبرد ازماں تھی۔ جلد ہی چودھری اسلم طالبان، لشکر جنگوی اور مذہبی یا فرقے کے نام پر دہشت گردوں اور طالبان انتہا پسندوں کے خلاف نبرد ازماں تھی۔ جلد ہی چودھری اسلم طالبان، لشکر جنگوی اور مذہب یا فرقے کے نام پر دہشت گردی کرنے والے ان شدت پسندوں اور انتہا پسند عناصر کے عین سامنے جا پہنچے اور اب آئے دن ان کے ہاتھوں ان عناصر اور ان کی تنظیموں کے شدت پسند ارکان سے چودھری اسلم کی قیادت میں CID کے مسلح تصادم کی خبریں آنے لگیں۔ پاکستان کے سیاسی اور عوامی حلقوں کے ساتھ ساتھ ذرائع ابلاغ میں بھی شدت پسندی کے خلاف ریاستی اداروں کی کارروائی کو سراہا جانے لگا اور متنازع مسلح تصادم پر تنقید کم ہونے لگی۔ ایسے میں خدشہ تھا چودھری اسلم اب جو کچھ کر رہے ہیں اس کا جواب تو کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی روز ضرور آئے گا، اور یہ جواب 11 نومبر 2010 کو تب آیا جب کراچی کے سب سے محفوظ سمجھے جانے والے علاقے سول لائن میں CID کے دفتر پر بارود سے بھری ایک گاڑی سے حملہ ہوا اور قریباً 20 لوگ مارے گئے۔ حملے کی ذمہ داری طالبان اور لشکر جنگوی نے قبول کی، جن کے خلاف CID خاص طور پر چودھری اسلم بہت سرگرم تھے، مگر قسمت کے دھنی چودھری اسلم اس حملے میں محفوظ رہے، مگر مزید حملوں کے خدشات بہرحال موجود تھے۔ ایسے میں طالبان اور لشکر جنگوی نے چودھری اسلم پر ایک اور وار تب کیا جب 19 ستمبر 2011 کو کراچی کے نسبتاً محفوظ سمجھے جانے والے علاقے ڈیفینس میں چودھری اسلم کے گھر پر حملہ ہوا۔ اس بار بھی بارود سے بھری ایک گاڑی فیز 8 میں واقع ان کے گھر کی دیوار سے ٹکرا دی گئی۔ خودکش حملہ سمجھے جانے والے اس حملے میں 8 افراد ہلاک ہوئے، جن میں سے 6 پولیس اہلکار جو چودھری اسلم کے گھر پر تعینات تھے اور ایک راہگیر خاتون اور اس کا بیٹا ہلاک ہو گئے۔ قسمت کے دھنی چودھری اسلم اس حملے میں بھی معجزانہ طور پر بچ گئے۔ طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری بھی قبول کر لی۔ دفتر کے بعد اپنے گھر پر اس حملے میں بچ جانے والے چودھری اسلم نے صحافیوں کے سامنے کہا کہ وہ دہشت گردوں کو قیامت تک نہیں چھوڑیں گے۔ بالآخر جمعرات 9 جنوری 2014 کو چودھری اسلم خود دہشت گردی کا نشانہ بن گئے اور بم سے ہونے والے حملے میں اپنے قریبی ساتھی کامران اور محافظ سمیت شہید ہو گئے۔ اس حملے سے چند گھنٹے قبل بھی انہوں نے نادرن بائی پاس پر منگو پیر کے علاقے میں ہونے والے ایک مبینہ پولیس مقابلے میں 3 طالبان شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ پولیس افسران کے مطابق چودھری اسلم پر یہ جان لیوا حملہ شام 4:40 کے قریب شہر کے علاقے حسن سکائر سے متصل عیسیٰ نگری کے علاقے میں اس وقت ہوا جب چودھری اسلم اپنی بولٹ پروف گاڑی میں ڈرائیور کامران اور محافظ کے ہمراہ لیاری ایکسپریس وے سے دفتر کی سمت روانہ ہوئے۔ اگرچہ خطرات کے پیش نظر وہ خود بھی محتاط رہتے تھے اور سرکاری طور پر بھی انہیں بم حملے سے محفوظ رہنے والی گاڑی فراہم کی گئی تھی، مگر دھماکے کے وقت چودھری اسلم کی بم پروف گاڑی مرمت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ اس وقت کے SSP انویسٹیگیشن نیاز کھوسو کے مطابق چودھری اسلم کے حفاظتی قافلے یا اسکواڈ میں شامل دوسری پولیس موبائل چودھری اسلم ہی کے لیے دوا خریدنے گئی ہوئی تھی۔
نیاز خوسو کا دعویٰ یہ بھی تھا کہ چودھری اسلم پر حملہ کرنے والا خودکش بمبار سوزوکی پک اپ میں سوار ان کا منتظر تھا۔ مبینہ خودکش بمبار کی شناخت 26 سالہ نعیم اللہ صدیقی والد رفیع اللہ صدیقی کے نام سے کی گئی، جو قصبہ کلونی کا رہائشی اور اس کا آبائی تعلق محمد ایجنسی سے تھا، اور نعیم نے عسکری تربیت مبینہ طور پر افغانستان سے حاصل کی تھی۔ اس حملے کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان شاہد اللہ شاہد نے قبول کی۔ طالبان ترجمان کا کہنا تھا کہ انہیں اس لیے نشانہ بنایا گیا کیونکہ وہ تحریک طالبان کے 50 سے زیادہ کارکنوں کے ماورائے عدالت قتل میں ملوث تھے۔ ایس ایس پی ملیر عرفان بہادر کہتے ہیں کہ جو آج میں اور آپ شہر میں گریبان کھول کر پھرتے ہیں، یہ امن اسی جیسے افسر قائم کر سکتے تھے۔ اس ویڈیو کے بعد بھی میں طے نہیں کر سکا کہ چودھری اسلم ہیرو تھے یا ویلو، مگر یہ پاکستان کے قانون سازوں کو طے کرنا ہے کہ مجرم یا بے گناہ ہونے کا فیصلہ جج کی قلم سے ہوگا یا پولیس افسر کی بندوق سے، اور یہ پاکستان کے معاشرے کو طے کرنا ہے کہ سڑک پر مسلح کون ہوگا، عسکریت پسند یا پھر پولیس افسر، اور یہ آپ کے کمنٹس میں بتانا ہے کہ چودھری اسلم ہیرو تھے یا ویلن۔ ناظرین، اپنا اور اپنے چینل کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔